اور یہ کس کی محفل ہے، یہ کسے کا ہے ذکر شریف، ادب سے بیٹھو محبت سے درود پڑھو صلی اللہ ہر سوئے اظہار مدینے والے دا، لے چلو اب مجھ کو مدینے، لے چلو اب مجھ کو مدینے، لے چلو میں تہاں بیمار مدینے والے دا، میں تہاں بیمار مدینے والے دا، ہر سوئے اظہار مدینے والے دا، عاشق ہیں جو پاک نبی کے وہ یہ کہتے ہیں، عاشق ہیں جو پاک نبی کے وہ یہ کہتے ہیں، ہو جائے دیدار مدینے والے دا، ہو جائے دیدار مدینے والے دا، دشمن ہے جو پاک نبی کے وہ یہ کہتے ہیں، دشمن ہے جو پاک نبی کے وہ یہ کہتے ہیں، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے دا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے دا، ہر سوئے اظہار مدینے والے دا، نورانی دربار مدینے والے دا، ہر سوئے اظہار مدینے والے دا۔ کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، چند ایک باتیں اصلاح احوال اور اپنی زندگی کے حوالے سے اور فکر آخرت کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30واں سپارہ آخری سورہ عادیات کی 2 آیات، ایک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک ہم نے یہ جو انسان پیدا کیا ہے اس کو بڑا حریص پیدا کیا، لالچی پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک
اسی انسان کو ہم نے اپنے کیے پر گواہ بنا دیا ہے، یعنی اس کی جو زندگی گزر رہی ہے، اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، جو اس کا کردار ہے، جو اس کے افعال ہے، بجائے اس کے کہ باہر سے کسی اور سے پوچھے کہ میری زندگی کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ خود ہی اس پر گواہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار، بڑی غور طلب بات ہے، اکثر و بیشتر دوست و احباب کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہماری ایک شونی قسمت ہے، بدقسمتی ہے ہماری یہ کہ ہم اس وقت جس دور کے اندر سے گزر رہے ہیں، بڑا پرفتن دور ہے اور بڑا ہی آشوب آنسو بہانے والا یہ دور ہے، جس کے اندر ہر بندہ افراتفری کے عالم میں ہے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب فتنے بپا ہوں گے، ہر طرف رولا ہی رولا ہوگا، کوئی کسی کو کافر کہے گا، کوئی کسی کو بدعتی کہے گا، کوئی کسی کو مشرک کہے گا، ہر طرف فتنہ فساد ہوگا، تو اس وقت مجھے ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی راہ ہدایت ارشاد فرمائیے۔ تو آپ کے اور میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے علی تم قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امن عطا فرما دے گا۔ تو آج کے اس دور کے اندر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو اتنا چھوڑ دیا کہ اکثر میں یہ جملے دہراتا ہوں کہ ہم لوگ صبح اٹھ کر اپنا موبائل ضرور چیک کرتے ہیں صبح کو کہ کسی کی کوئی مس کال تو نہیں آئی، رات کو کسی نے کوئی میسج تو نہیں کیا، کسی نے فیس بک پہ ہمیں شیئر تو نہیں کیا، ہم ضرور چیک کرتے ہیں یہ سراہنے پڑے ہوئے موبائل کو۔ لیکن میرے بزرگ ماشاءاللہ تشریف فرمائے بارش اور سفید داڑھیوں والے، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہمارے گھروں کے اندر سے صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، ہمارے ابا و اجداد قرآن پڑھ کر کہا کرتے تھے پتر اٹھ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ ادھر سے چڑیاں بو رہی ہے اور تو ابھی تک بستر پر لیٹا ہوا۔ یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے اس دور کے اندر کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی رحمت چلی گئی ہے، ہمارے گھروں سے اندر کملی والے کی محبت اور حضور کا جو دین کا پرچار تھا وہ چلا گیا ہے۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص پوری رات نوافل ادا کرتا ہے، پوری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا ہے، ایک شخص اس کے برعکس صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر اس کے اندر غور اور فکر کرتا ہے، غور اور غوض کرتا ہے، اس کی گہرائی میں جا کر، اس کے ڈیپ میں جا کر اس کے مسائل استنباط کرنے کا ملکہ پیدا کرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوری رات کی عبادت ایک طرف، وہ ایک آیت کریمہ پڑھ کر اس کے غور اور اندر فکر کرنا وہ ایک طرف، اس کا ثواب پھر بھی اس کو زیادہ عطا کیا جائے گا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، یقین جانیے جو ہمارے گھروں کے اندر یہ افراتفری ہے نا، ہر بندہ بیمار ہے، ہر بندہ مصیبت میں ہے، ہر بندہ کہتا ہے پیر صاحب دعا کرو، آفجی دعا کرو، مولوی صاحب دعا کرو، گھر میں بے سکونی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بیٹی کہنا نہیں مانتی، پتر کو نماز کا بولتا ہو آگے سے آکر جاتا ہے، کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر مرض کی پوری تشخیص کرتا ہے، سر میں درد ہو تو بی پی چیک کرتا ہے، وہ ٹوٹی شوٹی لگا کے آگے پیچھے وہ کھانسے گا، زور لگاؤ جی ذرا سا سانس لو جی، وہ پوری تشخیص کر کے مرض کے ڈیپ تک جاتا ہے کہ کس وجہ سے اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ہم لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہمارے جو عامل لوگ ہیں، ہم دوڑ پڑتے ہیں، جاؤ جی تویز کراؤ جی، گوانیاں نے تویز کیتا ہے، سارا کاروبار بند ہو گیا، میرے گھر میں مصیبت نہیں۔ ہم اس کی ڈیپ میں جائیں، یہ بے سکونی کیوں ہے؟ کیا ہماری اولاد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان تو نہیں ہوگی؟ کیا میرے گھر میں صبح میرے بچے نماز پڑھتے ہیں؟ میری بیوی صبح قرآن کی تلاوت کرتی ہے؟ میں خود اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا کتنا پابند ہوں؟ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، خود اپنے من سے پوچھے کہ اس کے دل کیا کہتا ہے، اس کے دل کے اندر کی کیا بات ہے۔ حضرات ذی وقار، جب انسان اپنے سے پوچھنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، بلکہ وہ خود نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک، بڑی مشہور حدیث پاک، ایک دفعہ میں نے پہلے بھی یہاں پر بیان کی تھی، دو حوالوں سے اس حدیث پاک کا حوالہ ہمیں کتب حدیث سے ملتا ہے۔ ایک حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ ہے، عورت ہے، اور ایک حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ رسول ہے۔ یہ دونوں کے حوالے سے، ایک کا حوالہ ترمذی میں ہے اور دوسری جو ہے الترغیب و ترہیب کتاب کا نام ہے، علامہ حافظ ذکی الدین المنذری نے لکھا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ دونوں صحابی، ایک صحابی ہے ایک عورت صحابیہ ہے۔ انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے، مجھے پتا ہے میں کتنا سود کھاتا ہوں، مجھے پتا ہے میں کتنا رشوت کھاتا ہوں، مجھے پتا ہے میں کتنا حرام کما رہا ہوں،
مجھے پتا ہے میرے گھر میں کتنا حلال ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. میرا ایک دفعہ ایک دوست سے واسطہ پڑا، میں بینک میں بیٹھا ہوا تھا، بینک مینیجر سے گپ شپ ہو رہی تھی، ایک بوڑھی بائی آئی، اس کے ادھر چہرے کے اوپر جھڑیاں پڑی ہوئی تھی، تو آگے وہ کہتی ہے صاحب جی وہ وعدہ شادہ نہیں آیا. میں اس کے منہ پہ دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی، تو میں نے پوچھا صاحب جی کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی اس نے پیسے فکس کرائے ہوئے ہیں، یہ جو وہ ملتا ہے نا سود وغیرہ انٹرسٹ وغیرہ وہ پوچھنے آئی ہے. اب ہم نے سود کھا کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا ہاتھ من فضل ربی، تو یہ نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ کی تختیاں ہم گھر کے سامنے لگا دیں اور گھر سارا ہمارا سود پر چارا، اللہ کا بڑا کرم ہے جی پیسے جمع ہے 25,000 لگ جاتا ہے، ہم کا خرچہ ہمارا نکلے، یہ نہیں ہو سکتا. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے. اور یہ گواہی کب ہمیں، یہ انسان کب اپنے آپ سے پوچھے گا؟ جب اس کا من اس کو جھنجھوڑے گا، جب اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا. اور حضرت انسان تو اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزار رہا ہے. احساس جب آئے گا، جب ہمارے اندر کا شعور بیدار ہوگا، تو ہم خود بخود اس کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یا ایھا الانسان 30واں سپارہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اوے حضرت انسان تو کدھر چل پڑا ہے؟ تجھے پیدا میں نے کیا، ماں کے پیٹ کے اندر تیری صورت میں نے بنائی، ماں کے پیٹ کے اندر رزق میں نے عطا کیا، 9 ماہ وہاں پر میں نے سنبھال کے رکھا. پھر کائنات کی سب سے خوبصورت چیز لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کاملی جامہ پہنا کر تجھے میں نے اپنا خلیفہ بنا کر اس بزم جہاں کے اندر بھیجا. اور جب تو چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اذان تیری کانوں کی سماعت سے ٹکراتی اور مسجد کے قریب سے آ کر کے گزر جاتا ہے. بیٹا ٹی وی دیکھ رہا ہو نا، منع کرو پتر اذان ہو رہی ہے، ابا جی 5 ٹائم ہوتی ہے، خیر ہے ڈرامہ ہفتے بعد لگ سی. ہم اپنی میچ لگا ہو اولاد کو کہو پتر میچ مان کر نماز کا ٹائم ہے، ابا جی پتہ نہیں پھر کدو اسی لیے شروع ہو سی دیکھر دے میچ. ہم اپنی اولادوں کو کب، جب ہم خود دیندار ہوں گے، جب ہمارے رویوں کے اندر خود نرمی آئے گی، تو ہماری اولادیں بھی ہماری فرمانبردار ہو جائیں گی. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے. اس کو پتہ ہے کب بنے گا، جب اس کا من اس کو جھنجھوڑے گا، جب شعور آئے گا، جب احساس آئے گا. حضرت ماخذ حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. آخری بات، طاہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک فرما دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا یار اس کو دیکھو یہ پاگل تو نہیں ہے، اس کا کہیں دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، یہ مسلمان ہے. اور کلمے کے اندر اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر کافر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے اور اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے. ایک دفعہ حضور کا گزر ہوا، بلکہ 12 دفعہ حضور حضرت دحیہ کلبی کے قریب سے گزرتے ہیں نا، تو جب حضرت دحیہ کے چہرے کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی یا اللہ کیڈا سونا جوان ہے، اگر تو اس کو ہدایت عطا فرما دے اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو یہ اکیلا نہیں پورا خاندان اس کا مسلمان ہو جائے گا. قبیلے کا سردار ہے حضرت دحیہ کلبی، قبیلہ بنو کلب. ایک دن دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھلا تو دیکھا کہ حضرت دحیہ کلبی کھڑے ہیں. حضور نے پوچھا دحیہ خیر ہے؟ عرض کی حضور کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کا غلام بننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک عرض ہے، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا بیٹھ تشریف رکھ. بیٹھ کے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا گناہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، سمندر کے قطرات سے زیادہ ہے اور آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے. حضور نے فرمایا دحیہ بتا تو صحیح تو نے کیا گناہ کیا ہے کہ تو میرے ساتھ شرط رکھ رہا ہے کہ میں تب کلمہ پڑھوں گا جب اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. ایک روایت جو میں نے خود پڑھی ہے، میں ضامن ہوں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے 70 بیٹیوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی دفنا دیا. میں قبیلے کا سردار تھا، میرے گھر کے آنگن میں جب دائی آ کر کہتی تھی دحیہ بیٹی ہوئی ہے، میں اٹھا کر کھڈا کھود کے اس کو دفنا کے آ جاتا تھا. دوسری روایت 60 بیٹیوں کو میں نے زندہ درگور کیا ہے. حضور کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرمائے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دحیہ اس اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہر شے پر حاوی ہے، تیرا کام ہے خلوص دل کے ساتھ کلمہ پڑھنا
اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنا میرے پروردگار کا کام ہے۔ اگر کافر کلمہ پڑھ لے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر مسلمان کلمہ پڑھے تو اللہ پاک اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرات انسان معاف توبہ تو کرے، اس کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح۔ حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہے حضور مجھے پاک فرما دے۔ حضور نے فرمایا تو نے کلمہ پڑھا ہے، پاک ہے، کس لیے تو حاضر ہوئی ہے؟ عرض کرتی ہے حضور نہ سمجھی میں سمجھ نہیں آئی، بس جاہلانہ پانچ منہ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ مجھ سے غلطی سر درد ہو گئی ہے، میں اپنی عزت نفس گما بیٹھی۔ حضور نے فرمایا جا بچے کو پیدا کر، جنم دے، پھر واپس آنا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں بچہ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ حضور بچہ پیدا ہو گیا پر یہ گناہ مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، یہ کانٹا بن کے میرے سینے میں چبھتا ہے۔ آج ہم چوری کر کے کہتے ہیں چوری ایسا نہیں کی تھی، گوڑیاں دجالتاں کی تھی۔ آج ہم قتل کر کے پیسے دے کے جج خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نہیں قتل کیا، کسی اور کے ماتھے مار جا کے۔ ہماری اولاد ہمارے سامنے غلطی کر لے تو کسی اور کی ڈال دیتے ہیں پیسے کے بل بوتے پر، پولیس پکڑ کر بھی لے جائے۔ ہماری وہ عینی شاہد جو ہوتے ہیں گواہ بھی ہو پھر بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن احساس پیدا ہوا کوئی گواہ نہیں، کوئی پولیس والا نہیں، کوئی شناختی کارڈ کی کاپی نہیں، خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ عرض کی حضور رات کو مجھے یہ گناہ سونے نہیں دیتا، مجھے حضور نے فرمایا جا اس بچے کو دودھ پلا، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا تو پھر میرے بارگاہ میں آنا، تیرے بارے میں پھر میں سوچ لوں گا۔ 2.5 سال بچے کو دودھ پلایا، 2.5 سال کے بعد چاند جیسے بچے کو انگلی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں لگا کر حاضر ہوتی ہے۔ حضور کھانے پینے کے قابل ہو گیا، میرے بارے میں کچھ فیصلہ فرمائے، مجھے آخرت کی جو گناہ سزا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، جو سزا میری یہاں پر ہے وہ میرے اوپر لاگو کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، اپنے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے جا یہ بچہ لے جا اور اس طرح اس کی پرورش کرنا جس طرح تو اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے۔ کھڈا کھدوا کر حضرت غامدیہ کو اس کے اندر دفنا دیا، یہاں تک دفنا کر سنسار کیا گیا، پتھر مارے گئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہاں تک کہ حضرت غامدیہ وصال کر گئی۔ حضور نے اپنی 2 صحابیات کو بلایا، فرمایا اس کو غسل دو، کفن دو، اس کی تجہیز و تکفین کرو اور جنازہ میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا۔ جب جنازہ تیار ہوگا حضور نے جنازہ پڑھا کر پیچھے ہٹے تو حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں حضور اتنی نعوذ باللہ گندی عورت، اتنا بڑا گناہ کیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہے کہ حضور نے حضرت عمر فاروق کے منہ پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر فرمانے لگے عمر تجھے اس کا گناہ دکھائی دے رہا ہے، اس کی توبہ تجھے نظر نہیں آ رہی؟ تو نے اس کا گناہ دیکھا، اس کی توبہ نہیں دیکھی؟ اس کی توبہ کے اندر کتنا اخلاص تھا۔ اور میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں اگر اس کی توبہ کو میں اپنی ساری امت پر تقسیم کر دوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری ساری گناہگار امت کی بخشش فرما کے رکھ دے گا۔ حسرت احساس جب آ جائے ہمارے اندر، جب ہمارے اندر شعور آئے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں اللہ مجھے گرفت کرے گا، میں نیکی کر رہا ہوں میرا رب راضی ہو جائے گا، تو پھر وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ انسان اپنے اوپر گواہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، پھر وہ جو بھی کام کرتا ہے سوچتا ہے پہلے کہ میرا من راضی ہے، میں نیکی کروں گا تو میرا رب راضی ہو جائے گا، پھر وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان لالچی ہے لیکن لالچ میں آ کر حرام حلال کی تمیز ضرور کرنی چاہیے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ انسان اپنے کیے پر گواہ ہے، اپنا کیا سب کچھ انسان جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور نیک اعمال کر رہی ہے۔ السلام کے بعد ایک روایت مقدسہ کو پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ 1,40,000 کا مجھے پیغمبران نظام کی یا اللہ روایت مقدسہ کو اصال کر دیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم کے امتیوں کی روایت مقدسہ کو پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ ازواج رسول اللہ، اولاد رسول اللہ، اصحاب رسول اللہ، صحابیات رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہدائے بدر اور جسرون کربلا، صحابین تابعین تبع تابعین رضوان اللہ علیہ اجمعین کی روایت مقدسہ کو پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین کے روایت مقدسہ کو پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ پیران پیر غوث الورا ابو سبحانی شہباز نامکانی پیران پیر جناب نے والدین نانا نانی دادا دادی پھپھی صاحبہ اولاد مبارکہ سب کے روایت مقدسہ کو پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ طریقت کے جنبی سلاسل نقشبندیہ سوروردیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ صابریہ
یا اللہ نوشیہ سب کی بارگاہ میں پیش کر دیں قبول منظور فرما مومنین مومنات مسلمین مسلمات الاحیاء منہم والاموات کی بارگاہ میں پیش کر دیں قبول منظور فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جلیلہ سے جناب حاجی محمد صابر معروف مغفور کی روح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اللہ جی حاجی صاحب کے صغائر و کبائر معاف فرما ان کی تربت کو کشادہ فرما جنت کے بابوں میں سے بھاگ فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپنا نصیب فرما مدثر والی چادر یا اللہ مزمل والی کملی کا سایہ نصیب فرما اپنے صالحین کا سنگ نصیب فرما کر یا اللہ حاجی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلی عرفہ مقام نصیب فرما یا اللہ ان کے والدین کے روایت مقدسہ کو پیش کر دیں قبول و منظور فرما اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے ان کے آباء و اجداد عزیز و کرباد و اسلام مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے ہم سب کے چھوٹے بڑے لوائقین یا اللہ اول سے لے کر آج دن تک جو تجھ سے واصل ہوئے سب کے روایت مقدسہ کو پیش کر دیں قبول و منظور فرما وانت خیر الراحمین وادخلہ جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا آمین قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں